اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں، ہر ملک میں اگر ہم دیکھیں تو ایک خاص طبقہ ہے، چھوٹا طبقہ ہے، چند لوگ ہوتے ہیں وہ آبادی کے، لیکن وہ ذرائع پیداوار پہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو جب ذرائع پیداوار پہ کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس دولت، طاقت، عزت، شہرت سبھی کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو باقی اکثریت ہوتی ہے اس ملک کی، وہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان پہ اپنے جابز کے لیے، باقی جو ان کو لوازمات، سہولیات ملنی ہوتی ہیں اس کے لیے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ ان کے پاس نہ عزت ہوتی ہے، نہ شہرت ہوتی ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ دولت ہوتی ہے، ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیصلے بھی خود کر سکیں، یا کم از کم جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں اپنی رائے بھی شامل کر سکیں۔ تو یہ جو نظام ہے یہ ہر ملک میں ہے، اور اس وقت پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور اسی کا ایک نتیجہ ہے جو اس وقت آپ افراتفری دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو ہم اس سے کیسے جوڑیں کہ امریکہ میں بھی یہی ہے اور پاکستان میں بھی یہی ہے، افریقہ میں بھی یہی نظام ہے؟ تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہر ملک کا حکمران طبقہ جو ہے وہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ مطلب اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ منتخب ہو کے، جو سرمایہ داری جمہوریت ہوتی ہے اس میں منتخب ہو کے آتے ہیں، جیسے کہ امریکہ میں منتخب ہوتے ہیں، انڈیا میں منتخب ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے بھی ممالک ہیں پاکستان کی طرح جو کرونی کیپٹلزم ہے، جہاں پہ اقربا پروری ہوتی ہے، وہاں پہ حکمران طبقہ جو ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح مڈل ایسٹ میں جو تمام بادشاہتیں ہیں اس میں بادشاہ جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ جہاں فوجی عامر ہوتے ہیں وہ بھی حکمران طبقہ ہے۔ تو ان سب کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہے، کہیں یہ ڈائریکٹلی حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں یہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کی بات جو ہے وہ آگے لے کے چلیں، ان کی پالیسیز بنائیں، ان کے مفاد کے لیے کام کریں، ان کو ریپرزینٹ کریں۔ تو ان کا آپس میں ایک ان ریٹن ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ ہم اس نظام کو برقرار رکھیں گے، کیونکہ یہ نظام ہم سب کی، یعنی کہ حکمران طبقے کی، وہ چاہے امریکہ میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، ان کا آپس میں فائدہ اسی میں ہے، ان کا مفاد اسی میں ہے، ان کا انٹرسٹ اسی میں ہے۔ اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں مکڑی کے جالے کی مثال دے کے، کہ جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، مکڑی وہ جالا بنتی ہے تاکہ مکھی اس میں آئے اور وہ اس کو ہڑپ کر جائے۔ تو یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ مکڑی کی طرح ہے، اس نے یہ ایک پورا معاشی نظام اس طرح سے دنیا میں بنایا ہے جو کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور اس میں جو عام لوگ ہیں، جو اکثریت ہے، وہ مکڑی کی طرح ہے، وہ آتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ ہضم کر لیے جاتے ہیں۔ جو حکمران طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ مکڑی کا جالا کسی بھی طرح سے ٹوٹے، کیونکہ اگر ایک جگہ یہ ٹوٹ گیا، اگر ایک ملک میں یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا، خاص طور سے اگر بڑے کسی ملک میں ٹوٹ گیا، تو پوری دنیا میں یہ نظام ختم ہو جائے گا، اور پھر ان کا فائدہ تو نہیں ہوگا نا، ان کا تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو اکثریت ہے، ہر ملک کی جو اکثریت ہے، وہ نہ صرف کہ اپنے ملک کے اندر تقسیم ہے، مذہب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، زبان کی، رنگ، نسل، قبیلہ، پتہ نہیں کس کس کی بنیاد پہ وہ لوگ تقسیم ہیں، اور اسی طرح جو اکثریت ہے ہر ملک کی، وہ دوسرے ملک کی اکثریت کے خلاف ہے، اور اس سے یہ نظام جو ہے یہ قائم ہے۔ آپ یہ سوچیں اگر یہ سارے لوگ جو کہ دنیا کی آبادی کا 90% ہیں، اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ جالا جو مکڑی نے بنایا ہوا ہے یہ ایک سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ متحد نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پورا یہ جو نظام ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، کیونکہ وہ ہم سے مختلف ہیں، کسی بھی وجہ سے مختلف ہیں، شاید ان کی شکل ڈیفرنٹ ہے، وہ زبان ڈیفرنٹ بولتے ہیں، ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہماری لڑائی ان سے ہے۔ تو یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جال جو بنایا ہوا ہے یہ ایک حکمران طبقے نے بنایا ہوا ہے اور اپنے فائدے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ وہ ان کو مختلف طریقوں سے، مطلب مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اس جال میں لائیں اور اس میں پھنسائیں۔ اس پہ پھر ہم کبھی اور بات کریں گے کہ وہ کس قسم کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہتھ کنڈے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ تو لوگ، اکثریت جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہی نظام ٹھیک ہے، ہم اسی میں خوش ہیں، ہم اس کو جالے کو توڑنا ہی نہیں چاہتے، اور اس لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس نظام کو اگر ہم اس طرح دیکھیں تو ہم اگر امریکہ میں دیکھیں کہ وہ جو وہاں کا حکمران طبقہ ہے، جس میں کہ اب تو ایلان مسک جو ہیں وہ پیش ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جس کو کہ اولیگارکی کہا جاتا ہے، مطلب وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، ان کا پاکستان کی جو اولیگارکی ہے جس میں کہ آپ کا حکمران طبقہ زرداری، شریف خاندان، اس طرح جو یہاں کا بڑے بزنس مین ہیں، جس میں ریاض ملک بھی آ جاتے ہیں، میاں منشا بھی آ جاتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، آپس میں رشتہ یہ ہے کہ جو بڑے امیر ممالک کا حکمران طبقہ ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہیں تو وہ اس نظام کی دولت کا بڑا حصہ وہ خود اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے جو
چھوٹے موٹے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں نا جو کرمز ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں نیچے. تو جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں افریقہ میں، لاطین امریکہ میں، ایشیا میں، جو کہ ہماری طرح کے بھی ممالک ہیں، وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے وہ کھینچ لیتا ہے، وہ بٹور لیتا ہے وہاں سے. تو اس طرح سے اکثریت کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا. یہ رشتہ ہے ان کا آپس میں. تو چھوٹے ملکوں سے یہ کوئی تحریک شروع ہوتی ہے جو تھوڑی ذرا مشکل ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو طاقتور ملک ہیں ان کے جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے، تو وہ نہیں چاہتا، تو اس لیے اس پہ قدغن بھی لگائی جاتی ہے، مشکلات بھی پیدا کی جاتی ہیں. لیکن اگر کسی بڑے ملک کے، امیر ملک کے، طاقتور ملک کے اگر عام لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، وہاں سے وہی تحریک کوئی شروع ہو، اس تحریک میں بہت دم خم ہوگا. تو آپ کو یاد ہے کہ برنی سینڈرز نے جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا تو اس نے بھی اسی طبقاتی نظام کی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اس ملک میں بہت سے بلینئرز ہیں اور وہ جو ہے ٹیکس چھوٹ بھی ملتی ہے ان کو، اور اس یہ نظام ایسا ہے کہ دولت کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ خود لے جاتے ہیں. تو دیکھیں اگر وہاں پہ اس طرح کی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس طرح کی تحریکوں کے لیے تقویت کا باعث بنے گی.